السلام علیکم دوستوں، ایک بہت مشہور واقعہ جو آپ نے غالباً سنا ہوگا کہ ایک غوث پاک کا دھوبی تھا۔ جب اس سے قبر میں فرشتوں نے سوال کیا تو یہ جب واقعہ میرے سامنے آیا 1 سال پہلے تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ واقعہ کیسے لوگوں تک آ سکتا ہے، لیکن جب علماء سے مجھے اس کے ثبوت ملے تو میں نے سوچا آپ کے سامنے ان ثبوت کو دکھایا جائے۔ تو پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ اس ویڈیو کے حوالے سے بات چل رہی ہے، کون سے واقعے کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو وہ اگلی ویڈیو دکھائیں گے جس میں عالم صاحب نے اس واقعے کی سچائی اور اس کی کیا صداقت ہے اس واقعے میں وہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ بھی تھا جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پوچھا ماں کن کا تقول بھی کہ ہاتھ رجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی۔ حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا، حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبدالقادر جانے اور خدا جانے۔ رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے۔ تو ناظرین ابھی اس واقعے کی سچائی جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں۔ اگر اس میں لب کشائی کوئی کرتا ہے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہاں جھوٹی کرامتیں اگر کوئی ہیں تو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ یہ جھوٹی کرامتیں ہیں۔ جھوٹی کرامت کہیں نظر آتی ہے تو ہم رد کریں گے، جیسے غوث پاک کے دھوبی والی ایک کرامت ہے کہ غوث پاک کا دھوبی قبر میں جائے گا اور فرشتے آئیں گے تو یہ کہے گا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو فرشتے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کا غوث پاک کی کرامت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے علماء نے آج سے 40 سال پہلے اپنے فتاویٰ میں لکھ دیا تھا کہ یہ جھوٹی کرامت ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ علماء نے اس کو ممبر سے بیان کیا ہے، لیکن وہ ان کی غلطی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کے خلاف زبان اعتراض دراز نہیں کر سکتے۔ وہ ایک کرامت مشہور ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک بندے کی روح قبض کی، اس کی والدہ آ گئیں غوث پاک کے پاس کہ میرا بچہ مر گیا ہے، تو غوث پاک نے اسرائیل علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور روح والا تھیلا لے کے اس کو کھول دیا، تو اس میں جتنی روحیں تھیں وہ ساری زندہ ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اس کرامت کے بارے میں سوال ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ توہین ہے فرشتے کی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی توہین ہے۔ یہ کرامت تو کفر ہے بیان کرنا، اور یہ غوث پاک کے سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی توہین آمیز کرامتیں اگر بیان ہو رہی ہیں ان کا ضرور رد کیا جائے گا۔ لیکن تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے میں آپ سے صرف اتنی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اولیاء کرام چاہے وہ کوئی بھی ہوں، شیخ عبدالقادر جیلانی ہو یا اور دوسرے بڑی شخصیات جو اللہ کے ولی رہے ہیں، تو ان کے درجات کے لیے یہی کافی ہے کہ ماضی میں بھی لوگ ان کا عزت احترام کرتے تھے، آج کے دور میں بھی ان کا احترام اور عزت ہے، اور فیوچر میں بھی ان کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ عزت اور مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اب اس مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے ہم جھوٹی کرامات کو پیش کر کے ان کے درجات کو اور بڑھا کر کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ ان کی شخصیات پہ ایک سوالیہ نشانی پیدا کریں گے، جس سے غیر مذاہب کے لوگ بولیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے اولیاءوں کے درجات کو بڑھانے کے لیے جھوٹے قصے اور کہانیاں سنانا شروع کر دی۔ تو لہٰذا اولیاء کرام کو آپ کے جھوٹے قصے کہانیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کو ویسے ہی بہت عزت دی ہے اور اس عزت میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو اپنے لوگوں تک شیئر کریں۔